میرا نام مرو ہے۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں جیزہ کی رہنے والی ہوں۔ تقریباً 5 سال میری شادی ہوئی تھی۔ تقریباً 5 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ شادی رے ایک بیٹا ہے جس کی عمر اب 4 سال ہے۔ شادی سے پہلے میں اپنے شوہر وحید سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد زندہ کے مسائل نے ہمارے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا۔ میری محبت وقت کے ساتھ کم ہوتی گئی۔ میں اپنے بیٹے کی پرورش اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور وحید کو کام کی وجہ سے نہ تو مجھے وقت ملتا نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ وحید ایک کمپنی میں ٹیکنیشین ہے جو عمارتوں اور کمپنیوں کے لیے لفٹے بناتی ہے۔ وہ ہفتے کے تمام دن کام کرتے ہیں سوائے جمعہ کے جب انہیں چھٹی ہوتی ہے۔ وہ صبح 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور رات 8 یا 9 بجے واپس آتے ہیں۔ کبھی کبھی کمپنی انہیں جمعہ کو بھی بلاتی ہے۔ گھر میں ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اندر سے مجھے لگتا تھا کہ میں کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ رہ رہی ہوں، نہ کہ اس شوہر کے ساتھ جس سے میں نے شادی کی تھی اور جس سے میں بہت محبت کرتی تھی۔ میری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب مجھے انٹرنیٹ پر بچوں کے لیے تیراکی کی تربیت کے اکیڈمی کا ایک اشتہار نظر آیا۔ مجھے یہ خیال بہت اچھا لگا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹی عمر سے ہی تیرنا سیکھ لے۔ میں نے اکیڈمی کا نمبر نوٹ کر لیا اور سوچا کہ جب وحید آئیں گے تو انہیں بتاؤں گی اور ان کی رائے جانوں گی۔ جب ان کی رام سے واپس اور ہم نے کھانا کھایا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے بیٹے کو تیراکی سکھانا چاہتی ہوں اور ایک اکیڈمی ہے جہاں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے اخراجات کے بارے میں پوچھا۔ جب میں نے بتایا کہ زیادہ مہنگا نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے دن میں نے اکیڈمی کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رجسٹریشن کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آنا ہوگا تاکہ ہم سبسکرپشن کر سکیں۔ 2 دن بعد میں نے رقم لے کر وہاں جا کر رجسٹریشن کر لی۔ تربیت ایک بڑے کلب میں ہوتی تھی جو میرے گھر سے کار سے تقریباً 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ میں نے وہاں جا کر مواعید معلوم کی۔ وہ ہفتے میں 2 دن اتوار اور بدھ کو صبح 9 بجے سے شام 3 بجے تک تربیت دیتے تھے۔ اس وقت میں جمعرات کو وہاں گئی تھی، اس لیے میرا پہلا سیشن اتوار کو تھا۔ گھر آ کر میں وحید کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ پوچھیں گے کہ میں نے کیا کیا، لیکن افسوس انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے خود بتایا کہ آج میں گئی تھی اور مواعید اتوار اور بدھ کو ہیں۔ انہوں نے کہا معذرت، مجھے کام میں بہت پریشانیاں ہیں اور میں ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ معذرت، تمہارا حق ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اتوار کو میں نے بیٹے کو لے کر کلب گئی۔ حمام سباہا کے پاس بہت سی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ 9 بجے کے قریب ایک نوج بیٹھی تھی۔ صبح 9:30 بجے کے 26 سال کا ہاتھ میں کاغذ لے کر آیا اور بچوں کے نام پکارنے لگا۔ جب میرے بیٹے کا نام آیا تو میں نے اسے لے کر قطار میں کھڑا کر دیا۔ کوچ نے مجھ سے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، چلنا بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگلے وقت جب میں اس کا نام پکاروں گا تو وہ خود آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے ان کی باتوں میں سختی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی بیٹے کی فکر بھی تھی۔ میں بیٹھ کر انہیں تربیت دیتے دیکھتی رہی، لیکن بہت پریشان تھی۔ تربیت ختم ہونے کے بعد میں کوچ کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا بولیے۔ میں نے کہا مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر رہتی ہے
اور میں بیٹھ کر بہت فکر رہتی ہے اور میں بیٹھ کر پریشان رہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ پہلی بار آئی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اسی لیے اتنی پریشان ہیں، بعد میں عادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا لیکن آپ میرے بیٹے کا خیال رکھیں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں، بے فکر رہیں۔ میں خوش ہو کر گھر آئی کہ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے۔ اس کے بعد میں باقاعدگی سے جانے لگی اور کوئی سیشن نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوچ بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہر بار جانے سے پہلے میں ان سے پوچھتی کہ آج بیٹا کیسا رہا۔ وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، لیکن مہینے کے آخر کے قریب ایک بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ کوچ نے مجھ سے کہا کہ یہ ان کا آخری مہینہ ہے یہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے تو اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی بیٹے کا خیال رکھنے والا ملا ہے۔ انہوں نے کہا معذرت، میں دوسرے کلب جا رہا ہوں۔ میں دوسرے کلب جا رہا ہوں۔ اگر آپ وہاں آنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں انتظامیہ کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور وہاں بھی تربیت شروع کروں گا۔ پہلے دن آپ کو فون کروں گا، مجھے اپنا نمبر دیں۔ میں نے اپنا نمبر دے دیا۔ انہوں نے پوچھا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا مرو۔ انہوں نے کہا اچھا نام ہے۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے ان کا نمبر بھی محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں ان کے فون کا انتظار کرنے لگی کہ وہ نئے مقام پر کب شروع کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے واٹس ایپ پر دیکھا کہ وہ رومانوی اور بہت بولڈ سٹیٹس لگاتے تھے جو خوبصورت بھی تھے، لیکن میں نے انہیں کبھی پہلے پیغام نہیں کیا، صرف دیکھتی رہی۔ 5 دن بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور سلام کیا اور بتایا کہ وہ 2 دن بعد نئے مقام پر شروع کر رہے ہیں۔ میں نے بیٹے کو لے کر وہاں جا کر رجسٹریشن کر لی۔ مجھے کر بہت خوشی ہوئی، حالانکہ لیکن وقت کے ساتھ انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہونے لگی۔ میں ہر روز ان کے واٹس ایپ سٹیٹس کا انتظار کرنے لگی۔ تربیت کے دوران وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی باتوں میں کوئی ایسا رویہ تھا، لیکن ایک دن انہوں نے ایک بہت زیادہ رومانوی سٹیٹس لگایا تو میں نے انہیں پیغام کیا کہ تربیت کے دوران جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کے واٹس ایپ پر لگائی جانے والی یہ باتیں نہیں دیکھتا۔ انہوں نے کہا تربیت ایک چیز ہے اور میری ذاتی زندگی الگ، کام اور زندگی میں فرق ہے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا لیکن آپ کے سٹیٹس بہت بولڈ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ انہوں نے کہا پھر میرے ذوق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اب سے میں یہ سٹیٹس کسی کو نہیں لگاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ صرف آپ کو بھیجوں گا کیونکہ آپ کو پسند ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہر روز مجھے رومانوی سٹیٹس بھیجنے لگے، 2 لوگ گلے ملے ہوئے والی تصاویر وغیرہ، اور ہر بار پچھلے سے زیادہ مضبوط۔ جب میں تربیت کے لیے جاتی تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے زیادہ دیکھتے اور دلچسپی لیتے ہیں۔ گھر آ کر وہ مجھے پیغام بھیجتے کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت پیارے پیارے الفاظ میں بات کرتے۔ میں ان کے پیغامات کا انتظار کرنے لگی۔ ہر روز جب وحید سو جاتے تھے ہم بہت اچھے دوست کرتی، ہمارا تعلق بہت اچھا ہو گیا، ہم بہت اچھے دوست بنے۔ وقت کے ساتھ تعلق مزید گہرا ہوتا گیا اور ان کی باتیں بڑھتی گئیں۔
ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بھیج رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا گھر میں کوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، شوہر۔ انہوں نے پوچھا جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ میں نے کہا سو رہے ہیں، الگ کمرے میں بیٹھی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں الگ کمرے میں بیٹھی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک موبائل کی آواز کم کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک 3 منٹ کا ویڈیو بھیجا۔ میں نے ایسا ہی میں نے چلایا تو دیکھا کہ وہ ایک جوڑے کا تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ایسی چیز دیکھی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اعصاب تناؤ میں تھے اور میں بہت تھک گئی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا رائے ہے؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کہوں، مجھے شرم آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا لگتا ہے میرا ذوق آپ کو پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے، لیکن میں نے پہلی بار ایسی چیز دیکھی ہے اور اسے دیکھ کر مجھے بہت تھکاوٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا پچھلے سٹیٹس اچھے تھے یا یہ ویڈیو؟ میں نے کہا ویڈیو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب سے میں سٹیٹس نہیں بھیجوں گا، بلکہ ایسے ویڈیوز بھیجوں گا، اور صرف تب بھیجوں گا جب آپ اکیلے ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ ہر 2-3 دن بعد مجھے ایسا ویڈیو بھیجنے لگے۔ ایک دن میں نے کہا بس کرو، میں سے ان ویڈیوز کو دیکھ نہیں سکتی، مجھے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر جب تھک جاؤ تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ میں ہنس پڑی اور کہا بے وقوف، میرا شوہر میرے لیے کچھ بھی نہیں، ان کا سارا وقت کام میں لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسے چاند کو ہر روز اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی میری قسمت ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں اور جو پہلی بار کسی نے مجھ سے کی تھی۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کو اس طرح دیکھ سکتا ہوں جیسے آپ کا شوہر دیکھتا ہے، یعنی گھر کے کپڑوں میں؟ میں نے کہا یعنی کیا؟ انہوں نے کہا یعنی میں آپ کو گھر کے لباس میں دیکھوں۔ میں نے کہا کیوں کیا آپ میرے شوہر ہیں؟ انہوں نے کہا کاش میں آپ کا شوہر ہوتا۔ میں نے پوچھا پھر کیا کرتے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ہر روز اپنی بانہوں میں لیے ہوتا۔ میں نے کہا یہ تو صرف باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، باتیں نہیں، آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں اور مجھے آپ کی بہت خواہش ہے، مجھے واقعی آپ سے ملنے کی خواہش ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی تصویر بھیجوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت میں ٹریننگ سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ میں نے تصویر بھیجی، انہیں بہت پسند آئی اور کہا کاش میں ابھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ پھر انہوں نے پوچھا اب آپ شوہر کے ساتھ جاتی ہیں اور شوہر کے ساتھ سونے جاتی ہیں تو کیا ایسے کپڑے پہنتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس بہت سے نائٹی پہننے کے کپڑے ہیں، لیکن اب میں انہیں نہیں پہنتی کیوں کہ ہم بہت کم اکٹھے سوتے ہیں، اس لیے میں نے پہننا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ مجھے پہن کر دکھائیں، مجھے بیکار نہ پڑے، بھیجیں تاکہ وہ بیکار نہ پڑے رہیں۔ دوسرے دن جب وحید کام پر چلے گئے تو میں نے الماری سے نائٹی نکالی، پہنی، 6 تصاویر لیں اور انہیں بھیج دیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ہم تربیت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، تربیت کے علاوہ؟ میں نے پوچھا ہم ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری ایک نئی عمارت ہے جس میں 10 منزلیں ہیں اور بہت سی فلیٹیں بند ہیں جن پر لکڑی کے دروازے لگے ہیں، کیا آپ میرے پاس آ سکتی ہیں؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ناراض ہو کر 3 دن تک مجھ سے بات نہیں کی۔
میں نے کی۔ میں نے انہیں پیغام کیا کہ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی اجنبی سے اکیلے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ لیکن پھر بھی کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے جگہ پر ہونا مناسب نہیں۔ آپ مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں اور میں آپ کو تصاویر بھیجتی ہوں، لیکن ہمارا تعلق صرف انٹرنیٹ تک ہے۔ انہوں نے کہا یعنی آپ مجھے یاد نہیں کرتے اور نہ ہی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، جبکہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سچ بتاؤں تو مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں اسامہ کے پاس جا رہی ہوں جو ہماری عمارت میں رہتی ہیں۔ معاملہ بہت آسان ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ صبح کو ہوگا جب وحید کام پر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے پتہ بتا دیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹے کو کہاں چھوڑوں، اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے گلی میں آ کر انہیں فون کیا اور بتایا کہ میں گلی میں ہوں، لیکن میرے ساتھ بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کہا اسے کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، اسے کہاں چھوڑوں اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عمارت میں آ جا سکتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک آج میں سیڑھیوں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ میں چوتھی منزل تک پہنچی۔ وہ منزل بالکل خالی تھی، کوئی فلیٹ آباد نہیں تھا، سب بند تھے اور ہر فلیٹ پر لکڑی کا دروازہ لگا تھا۔ انہوں نے ایک فلیٹ کا دروازہ کھولا اور کہا اندر آ جائیں۔ میں اور بیٹا اندر داخل ہوئے۔ فلیٹ بالکل خالی تھا، صرف سیرامک لگا تھا، بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اپنا بیٹا مجھے دیں، میں اسے اوپر اپنے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا بھائی کام پر چلا گیا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو لے کر اوپر لے گئے اور پھر واپس آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بے فکر رہیں، میں نے ان کے لیے ٹی وی پر کارٹون لگا دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پریشان نہ ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا اندر آئیں۔ میں اس وقت عبایا پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے عبایا ہٹایا اور کہا اللہ آپ کے حسن پر لعنت بھیجے، کون ایسے چاند کو ہر روز اکیلا چھوڑ کر سو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے میری کمر پر ہاتھ رکھا اور مجھے گلے لگانے اور چومنے لگے۔ میں خود کو کھو بیٹھی، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جاری رکھیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ رکھے، لیکن ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ کپڑوں کے اوپر ہی کیا اور میں نے اس سے زیادہ کپڑے نہیں کیا اور ساتھ ہی بیٹے کی فکر اتارے کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی بیٹے کی فکر بھی تھی جو اوپر اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بس کرو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ مجھے بیٹے کی فکر ہے۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے کہا معذرت، مجھے بیٹے کی فکر ہے، اسے میرے پاس لے آئیں، میں چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ والی ملاقات شمار نہیں ہوگی۔ انہوں نے بیٹے کو لے کر آئے۔ میں نے بیٹا لیا اور گھر چلی آئی۔ گھر آ کر میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل اس بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ہوا تھا۔ اس احساس کی خوبصورتی کی وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ بیٹے کو سلا کر واپس چلی جاؤں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ان سے سیر نہیں کیا۔ پھر مجھے ان کی عادت ہو گئی۔ جب میں نے بیٹے کو ہزانہ میں داخل کر دیا تو میں ہر 2-3 دن بعد ان کے پاس اس فلیٹ میں جانے لگی۔ وہاں ہم ہر قسم کا تعلق قائم کرتے تھے۔ میں حمل سے بچاؤ کے لیے گولیاں کھاتی تھی۔
میں ان کے پاس جاتی اور لطف اٹھاتی تھی، لیکن ایک دن میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں اور میں ایسا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا اور انہیں فون کر کے کہا کہ میں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گی اور جو کچھ ہمارے درمیان ہوا آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ انہوں نے کہا کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ میں نے اپنے آپ کو شادی شدہ نہیں سمجھا اور نہ ہی اپنی عورت ہونے کا احساس کیا سوائے جب میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن بس کرو، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں آ سکتی۔ اس وقت ہمارے درمیان جھگڑا ہوا کیونکہ میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی اور نہ ہی ان کے پاس گئی۔ تقریباً میں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ان کے پاس آؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہ بہرحال تم ہی پریشان ہوگی۔ میں نے پوچھا انداز بہت ہوئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے واسطے کیا مطلب ہے کہ میں پریشان ہوگی؟ انہوں نے کہا 2 منٹ رکو، میں آپ کو کچھ بھیجتا ہوں۔ اور پھر میرے لیے صدمہ ہوا۔ انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی جو انہوں نے ہماری اس فلیٹ والی ملاقات کی ویڈیو سے لی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے ویڈیو میں ریکارڈ کیا تھا جب میں آپ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا ہاں، میں نے اپنے لیے ریکارڈ کیا تھا تاکہ اب اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں اسے دوسرے طریقے سے استعمال کروں گا۔ انہوں نے آپ نہیں آئیں تو میں اسے آسرے طریقے سے کیا؟ ہاں مطلب انہوں نے کہا یعنی میں یہ تصویر آپ کے علاقے کے گروپ میں ڈال سکتا ہوں جہاں آپ رہتی ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ ہاں، میں نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم نہیں آئیں گی تو میں ایسا کروں گا۔ میں اس وقت اپنے آپ اور اپنی ساکھ کے لیے بہت ڈر گئی اور اس فلیٹ میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ مجھے ریکارڈ کرنا اور پھر مجھے دھمکی دینا کہ آپ تصویر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا جب تک آپ باقاعدگی سے میرے پاس آتی رہیں گی۔ جب تک آپ آتی رہیں گی تب تک بے فکر رہیں۔ میں نے کہا پھر ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اور میں آتے رہوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں ڈیلیٹ کروں گا، لیکن بے فکر رہیں، کوئی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی میں کسی کو بھیجوں گا جب تک آپ آتی رہیں گی۔ افسوس کہ میں نے ان کی بات مان لی اور جب بھی وہ مجھے بلاتے میں ان کے پاس جانے لگی۔ مجھے وہ جو میرے ساتھ کرتے تھے وہ پسند تھا، لیکن ساتھ ہی میں ان سے بہت ڈرتی تھی اور مطمئن نہیں تھی۔ جو شخص کچھ جانتا ہو اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے انکار کرے اور میں ان سے کہتی کہ میں آپ کے پاس اس لیے آتی ہوں میں اس لیے آتی ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور یہ سب مجھے پسند ہے، نہ کہ ویڈیو کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا میرے پاس بیک اپ ہے اور میں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے ویڈیو جاری کی یا کسی کو دکھائی تو میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دوں گی اور جو بھی نتائج ہوں گے ان کا میں سامنا کروں گی۔ مجھے اس مسلسل خوف، جرم اور بلیک میل میں جینا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی اور ایک اجنبی پر بھروسہ کیا جس نے میری تنہائی اور جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ میرے شوہر کی مصروفیت نے مجھے جذباتی طور پر تنہا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں اس رشتے میں پھنس گئی تھی۔
لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ شادی میں بات چیت اور ایک دوسرے کو وقت دینا کتنا ضروری ہے۔ میں اب وحید سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اب کام کے ساتھ ساتھ گھر اور خاندان کو بھی کچھ وقت دیں۔ میں اپنے بیٹے کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہوں اور گھر کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر ویڈیو سامنے آ گئی تو میں اس کا سامنا کروں گی، کیونکہ یہ میری اپنی غلطیوں اور غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے سبق سیکھ لیا ہے کہ کسی بھی رشتے میں بے وفائی کا نتیجہ ہمیشہ تکلیف دہ اور پچھتاوے والا ہوتا ہے۔ تنہائی اور غفلت میں بھی صبر اور درست فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ باہر کی تلاش میں بھٹکنا چاہیے۔ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ یہ تھی میری کہانی۔